بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاہ زنجانی ایک ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں۔ آج کا ایک خصوصی پروگرام عمران خان کے منگل مارچ کو چاند گہن، یہ ایک اسلامی پروگرام بھی ہے، ایک سیاسی پروگرام بھی ہے اور ایک جنرل معلومات عامہ کا بھی پروگرام ہے۔ بہرحال اس کا نتیجہ ایک ہی نکلے گا، چونکہ تین چیزیں مل کے ایک ہی چیز ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم وزیر اعظم سابق عمران خان صاحب کو ان کی جان بچ جانے کی اور ان کی شفا یابی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، کیونکہ وطن عزیز جس طرح دنیا تقسیم ہو چکی ہے، ہمارے عمران خان صاحب نے سیاسی طور پہ پاکستان کو بھی تقسیم کر دیا ہے، اور بڑی خوبصورت تقسیم ہے کہ 13 پارٹیاں ایک طرف ہیں اور عمران خان اکیلے ایک طرف ہیں۔ اور نیشنل اسمبلی کی سیٹیں بھی دیکھیں تو قریب 19-20 کا فرق ہے۔ اگر عمران خان کو چند سیٹیں مل جاتی ہیں تو آج عمران خان کی حکومت مسلسل قائم ہوتی، لیکن سیاسی حکومتوں میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی ہم انگلینڈ کا مثال دیکھیں تو اس میں بھی یکے بعد دیگرے کئی پرائم منسٹر 4-5 تبدیل ہوئے، لیکن اس سے اگر سیاسی عمل سمجھا جائے تو خوش دلی سے جانے والا وزیر اعظم آنے والے وزیر اعظم کو ویلکم کرتا ہے، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے، چونکہ جو بھی وزیر اعظم کرسی پہ بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے میری کرسی بڑی مضبوط ہے۔ اس کی سابق مثال مجھے پیپلز پارٹی کے دوست معاف کریں، چونکہ اب ذوالفقار علی بھٹو اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ بڑے بصیرت والے لیڈر تھے۔ ان کی بیٹی محترمہ بے نظیر صاحب بڑی زیرک خاتون تھی۔ یہ سیاستدان لوگ تھے، لیکن کچھ بعض اوقات اقتدار میں آ کے کچھ تکبرانہ فکرے منہ سے نکل جاتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ متکبر کا جو ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اسم بھی ہے، تو انہوں نے کہا میری کرسی بڑی مضبوط ہے، اور کچھ حالات ایسے بنے کہ ان کی کرسی ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ لیکن انہوں نے ایک کام ضرور کیا کہ انہیں پھانسی کی سزا دی گئی، مقدمہ چلا۔ انہوں نے نہ فوج کے خلاف کوئی نعرہ بازی کی اور نہ ہی انہوں نے عدلیہ کو برا بھلا کہا۔ اب ہم آتے ہیں آج کی جو صورتحال ہے۔ عمران خان صاحب نے 28 اکتوبر 2022 کو لانگ مارچ کا آغاز کیا تھا، 11 بجے انہوں نے اعلان کیا تھا، تو اس وقت کا ذائچہ بھی میں نے پیش کیا تھا کہ انتہائی ناقص ٹائم میں عمران خان صاحب نے یہ اپنا جو یلغار یا لانگ مارچ شروع کیا ہے، اس کی ابتدا اچھے ٹائم میں نہیں کی۔ انہوں نے جوش جذبہ بڑا ہوگا، اس میں نے اسٹرالوجیکل پوائنٹس تو دیے تھے کہ جناب سفر کا مالک ستارہ شمس غروب ہے، وبال کا ہے، اور دیگر کئی ستارے غروب تھے، لیکن اس میں ایک میں نے بڑی سادہ سی مثال دی تھی کہ 2 گرہنوں کے ان بٹوین کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور گرہن اسٹرالوجی کو اگر چھوڑ دیں آپ، ہماری بہنیں بیٹیاں ہمارے دوست صاحب علم لوگ میرے پروگرام کو دیکھتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتیں جو سادہ ہوتی ہیں بچے بھی، کم طالب علم بھی اس کو سمجھتے ہیں۔ ایک تو گرہن جب لگتا ہے یہ آسمانی حوادث سے، اور اس زلزلہ ہو اور اس طرح کی ناگہانی آفات آئیں، سرخاندیاں آئیں، تو اسلام نے واجب کیا ہے کہ 2 رکعت نماز آیات پڑھی جاتی ہے، اور جناب زلزلہ آئے تو بھی اس کی پڑھی جاتی ہے، آندھی سرخ چلے تو بھی اس کی پڑھی جاتی ہے۔ اور گرہن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ گرہن کسی طور بھی اچھے نہیں مانے جاتے، چاند گرہن لگے یا سورج گرہن لگے۔ 25 اکتوبر کو لگا تھا سورج گرہن، اور 28 اکتوبر کو جمعے کے دن عمران خان صاحب نے اپنے لاہور سے لانگ مارچ کا اعلان کیا، تو اس وقت قمر ذل اقرب تھا۔ قمر ذل اقرب کے بارے میں بھی میں نے جو عرض کیا تھا، اس کا ایک چھوٹا سا کلپ میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں، چونکہ قمر ذل اقرب کے بارے میں آئمہ معصومین کیا فرماتے ہیں۔ چاند برج عقرب میں 2.5 دن کے لیے آتا ہے۔ یہ بہت ہی ایک منحوس اور سخت وقت ہے۔ اس میں جو بھی کام کریں وہ پھلتا پھولتا نہیں، بلکہ پھلنے پھولنے کے علاوہ اس میں بے برکتی اور اس کی جناب کامیابی کے آثار نہیں ہوتے، اور وہ کام پھلتے پھولتے نہیں ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو ایک نئی زندگی دی، صحت دی، اور وزیر آباد سے انہوں نے دوبارہ لانگ مارچ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آج 7 نومبر ہے، اور کل سے وہ اسی وقت اعلان انہوں نے کیا جب وزیر آباد میں جناب جس مقام سے انہوں نے اس کو منقطع کیا تھا۔
اور کل 8 نومبر ہے، اور میں اپنے گزشتہ پروگراموں میں کہتا آ رہا ہوں کہ 8 نومبر کو جناب چاند گرہن لگنے والا ہے۔ یہ چاند گرہن، پہلے تو ہم عمران خان کے ذائچے کی طرف آتے ہیں۔ جو پہلا گرہن لگا اس نے عمران خان کی شخصیت کو ہٹ کیا، حیثیت و شخصیت، اور ان پہ حملہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد 7واں گھر ہوتا ہے عمران خان جس سے مخاطب ہیں، اسے ہم کہتے ہیں شریک کار، شریک حیات، یا پھر جو لوگ مد مقابل ہوتے ہیں ان سے آدمی جو بات کر رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بات کس فریکوینسی پہ سنتے ہیں۔ اگر آپ بات FM 100 پہ کر رہے ہیں تو دوسرے بھی آپ کی بات FM 100 پہ سنیں، نہ کہ وہ ان کو آپ کی بات FM 107 پہ سمجھ آئے یا FM 98 پہ سمجھ آئے۔ تو یہ فریکوینسی چینج ہو جاتی ہے۔ ایک سادہ سی مثال میں نے ہدیہ کی ہے کہ عمران خان کے ذائچے کے 7ویں گھر میں کل لگ رہا ہے چاند گرہن۔ اچھا، چاند گرہن کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ کسی طور پہ بھی اچھے نہیں ہوتے، اور ارض پہ چلنے والے پوری دنیا اس سے کسی نہ کسی حوالے سے متاثر ہوتی ہے۔ اور اس کی سادہ سی مثال ہے، اب تو میڈیکل سائنس بھی اس کو مانتی ہے کہ جناب ہماری بزرگ خواتین، بلکہ اب تو بچیوں کو بھی اویئرنیس ہے کہ جو خواتین ماں بننے والی ہوتی ہیں، پریگننٹ ہوتی ہیں، وہ پوچھتی ہیں، مجھے کئی فون آتے ہیں اور جنتریوں سے دیکھتے ہیں اور نیٹ سے دیکھتے ہیں کہ گرہن کب لگنے والا ہے اور اس کا دورانیہ کتنا ہے۔ اس وقت میں احتیاط کی جاتی ہے کہ جناب آرام کیا جائے، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے سینے بلونے کا، کسی کٹنگ کا کام کہ جس سے خدا نخواستہ متاثر ہو۔ اب یہ ساری باتیں ہوتی ہیں عرض کے اوپر، لیکن گرہن کی جو ناقص اثرات ہیں یہ مادر شکم میں جو ایک پردے کے اندر ہے بچہ جس نے ابھی دنیا میں آنا ہے، وہ گرہن کے بعد اثرات جا کے بچے پہ بھی ہٹ ہوتے ہیں، اور اس لیے اس کا صدقہ بھی دیا جاتا ہے، بچیوں کو آرام کرنے کا بھی کہا جاتا ہے۔ اب تو میڈیکل سائنس ڈاکٹرز بھی اس کی ہدایت کرتے ہیں۔ تو جب مادر شکم میں بچہ اگر ہٹ ہوتا ہے تو جو لوگ زمین پہ چل رہے ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، اس کی نوست سے متاثر ہوتے ہیں، اور اس کے لیے اسلام نے ہر عاقل بالغ مرد پہ واجب کیا ہے کہ وہ 2 نفل نماز آیات پڑھے اگر کوئی بھی مصیبت آتی ہے، اور گرہن کے لیے مخصوص ہے، سورج کے لیے نماز کسوف اور چاند کے لیے ہے نماز خسوف۔ تو جو بھی کل عمران خان کے اس میں شرکت کریں گے، ویسے تو یہ جلسے والوں کو خود چاہیے کہ اجتماعی طور پہ گرہن کی نماز پڑھائیں، کیونکہ کل کا گرہن بہت ہی طویل دورانیے کا ہے گرہن ہے، اور یہ شروع ہوگا تقریباً 1:02 سے سٹارٹ ہوگا، اور یہ گرہن رہے گا رات شام 6:56 تک رہے گا۔ آپ دیکھیں کہ اس کا کتنا طویل اس کا دورانیہ ہے، اور جو کہ گرہن وہاں پہ نظر آئے گا جہاں پہ رات ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں بھی یہ اس وقت ہو جائے گی، پاکستان میں یہ اس جزوی طور پہ دیکھا جا سکے گا۔ اس گرہن کا جو دیکھے جائیں گے امریکہ، کیوبا، آسٹریلیا، تھائی لینڈ، گوٹے مالا، انڈونیشیا، کوریا، فلپائن، جاپان، میکسیکو، چین، برما، انڈونیشیا کے اکثر علاقوں میں نظر آئے گا، اور جزوی طور پہ اس کا نظارہ برازیل، ارجنٹائن، چلی، ہندوستان اور پاکستان میں بھی اس کا کچھ جزوی طور پہ کچھ حصہ دکھائی دے گا۔ گرہن انتہائی ناقص ہوتے ہیں، اور گرہن کی نماز ضرور ادا کرنی چاہیے۔ اب یہی تقریباً وقت ہوگا 1 بجے سے شام 6-7 بجے کے درمیان جب عمران خان کا لانگ مارچ وزیر آباد سے چلے گا۔ جتنے بھی عمران خان کے لوگ آئیں گے اب پہلے تو میں اس کو انہیں لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا، اب میں اسے منگل مارچ کہوں گا کہ منگل کو انہوں نے جناب یہ مارچ کا اعلان کیا ہے۔ اور منگل کی بھی ابھی میں چھوٹی سی آپ کو پاکستان کی بریف ہسٹری ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ پہلے تو ہم جناب اس گرہن کی نوست سے نپٹ لیں۔ جو 25 کو لگا تھا سورج گرہن، ان کی عمران خان کے جو لوگ تھے جو ان کے لانگ مارچ میں شرکت کر رہے تھے، انہوں نے اگر آج تک اس کی نماز نہیں پڑھی 2 نفل نماز کسوف، تو فوری طور پہ میرا پروگرام دیکھتے ہوئے اور میری بات کی تائید وہ کسی اپنے مسلک کے مولانا صاحب سے کرنے کے شاہ زنجانی نے یہ بات کی ہے کہ گرہن کی نماز پڑھنی چاہیے تاکہ انہیں اپنے مسلک کے مطابق اس کی تائید ہو جائے اور انہیں یقین ہو جائے، اس کی نماز ادا کریں تاکہ سابق نوست دور ہو۔ اور اب یہ جو کل گرہن ہونے والا ہے، اس کی جناب منگل مارچ
شروع کرنے سے پہلے کیونکہ اس وقت گرہن لگ گیا ہوگا تو جناب سارے لوگ مل کے سڑک پہ اجتماعی طور پہ نماز ادا کریں، پروردگار سے دعا کریں. اس میں کوئی نہ کوئی مولانا صاحب ہوں گے، وہ گائیڈ بھی کر سکتے ہیں، اسے باجماعت پڑھیں. کیونکہ عمران خان اس منگل مارچ میں خود شرکت نہیں کر رہے، اور شاہ محمود قریشی اس کی قیادت کریں گے. یہ گرہن سے یہ ابتدا ہوگی اور یہ لانگ مارچ 10-15 دن میں ہوتا یہ پہنچے گا جناب اسلام آباد میں. اور اسلام آباد جب پہنچے گا تو کم از کم یہ 22 نومبر کے قریب مجھے لگتا ہے یہ پہنچے گا. کیونکہ 22 کی فگر جو ہے یہ بڑی امپورٹنس ہے اس سال میں، کیونکہ جو ہمارا سن چل رہا ہے یہ 2022 ہے. پاکستان کے جو وزیر اعظم عمران خان تھے، انہوں نے 22 سالہ جدوجہد کی، اور اس کے بعد پاکستان کے یہ 22ویں وزیر اعظم بنے، اور انہیں جناب 22 نومبر کے قریب بھی پہنچنا چاہیے. یہ گرہنوں کی نوسط جاری ہے، اور عمران خان کے ذائچے میں اس گرہن نے ہٹ کیا عمران خان کی حیثیت کو. وہ زخمی ہوئے، 13 بندے بھی زخمی ہوئے، ایک بندہ شہید ہو گیا. اور اسی سفر میں جناب مصیبتیں پریشانیاں پیش آئیں. ایک صحافی خاتون بھی، اس کی بھی شہادت ہوئی. اب یہ جو گرہن لگ رہا ہے عمران خان کے ذائچے کے 7ویں گھر میں لگ رہا ہے، اور 7واں گھر ان کے وہ دوست ہیں جو ان کے ساتھ مل کے چلیں گے. یہ گرہن ان کو ہٹ کر رہا ہے. اس گرہن کی نحوست ساتھ چلنے والے لوگوں پہ پڑ سکتی ہے اگر انہوں نے کوئی اس کی ریمیڈیز نہ کی، نماز نہ پڑھی، صدقات نہ دیے، تو مشکلات پیش آ سکتی ہیں. اور یہ پاکستان کا جو ذائچہ ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے ذائچے کے ایک درجے پہ دوسرے گھر میں 12ویں ناس گھر کا مالک ستارہ مریخ آیا ہوا ہے. یہ پاکستان کی معیشت کو، یہ پاکستان کی جناب صافی برادری کو، اور 8واں گھر جو ہے یہ موت کا خونی انقلاب، اس کو، اور اس کی چونکہ باتیں ہو رہی ہیں، اور اس عدلیہ کو متاثر کر رہا ہے. تو یہ پاکستان کے ذائچے میں بھی یہ گرہن اچھے نہیں ہیں، اور عمران خان کے ذاتی ذائچے میں بھی یہ گرہن اچھے نہیں ہیں. تو ہر دو لحاظ سے، چونکہ یہ برج حمل میں یہ گرہن لگ رہا ہے، یہ پاکستان ذائچے کے 12ویں گھر میں لگ رہا ہے، پاکستان کے خفیہ دشمن متحرک ہوں گے. اور وہ عمران خان کے ذائچے کو اپنا معافی چاہتا ہوں، چونکہ میں ذائچے بناتا رہتا تو منہ سے میرے لفظ ذائچہ نکل گئے. عمران خان کے منگل مارچ کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کریں گے. ان کے وزیر آباد سے آگے تک کا جو سفر ہے اس میں انتہائی خطرات دکھائی دیتے ہیں گرہن کی وجہ سے. یہ سادی سی بات میں نے گرہن ہی کو بنیاد بنا کے کی ہے. اگر ریمیڈیز نہ کی تو متاثر ہوں گے، اور خونی انقلاب کی باتیں چونکہ اب سبھی کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ کروں. ذائچہ یہ بتاتا ہے کہ یہ منگل مارچ یہ جناب خونی مارچ ثابت ہو سکتا ہے. چونکہ ہفتے کے ہمارے 7 دن، ہماری اسٹرالوجی بہت ہی سمپل ہے. ہمارے 7 ڈیز ہیں، 7 دن ہیں، اور ہر دن ایک ستارے سے منسوب ہے. اتوار کو ہم کہتے ہیں سنڈے سے ہمارا سنڈے سورج کا دن، اور اس کے بعد ہم جو آتا ہے پیر کو ہم انگلش میں کہتے ہیں مون ڈے، منڈے، چاند کا دن. اور اس کے بعد جو دن آتا ہے ٹیوزڈے، یہ ایک گریک لفظ ہے، لیکن ہمارے باقی سارے اسٹرالوجر جو ہیں اسے منگل کہتے ہیں. اور منگل سے منسوب جو ستارہ ہے یہ مریخ ہے. مریخ ستارہ آسمانی فوجوں کا کمانڈر ان چیف ہے. یہ جنگ و جدل کا ستارہ ہے. یہ خونی جنگ و جدل کا ستارہ، خون مانگتا ہے. یہ جناب دہشت گردی پیدا کرتا ہے، یہ بلڈ پریشر ضائع کرتا ہے، لوگوں کو لڑنے برنے میں اکساتا ہے. اور ادھر جناب پاکستان میں ایک عجیب سسٹم ہے کہ پوری دنیا سے ہٹ کے پاکستان میں عین منگل ہی کے دن کو جو ذبح خانے ہیں یہ جناب بند ہوتے ہیں، بدھ کو بھی بند ہوتے ہیں. پاکستان میں چونکہ خون نہیں بہتا تو پھر انسانی خون ارزاں ہو جاتا ہے. میں گزشتہ 20-25 سال سے ہر حکومت کو یہ اپیل کرتا آ رہا ہوں، اور مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں نے ذاتی طور پہ پرائم منسٹر جو شوکت عزیز تھے انہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں گزارش کی. میں نے ذاتی طور پہ ایک CPNE کی جو ہماری ایک نشست تھی، میں نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کو اس کے بارے میں عرض کیا. ہمارے پڑوس میں ہمارے ہیں چودھری شجاعت
ساتھ انہیں میں نے گزارش کی، چودھری پرویز الہی صاحب کو میں نے گزارش کی، اس کے بعد کچھ MKM کے دوست ہیں ان کو میں نے گزارش کی، اور وقتاً فوقتاً مجھے جتنے بھی سیاسی لوگ بیوروکریٹس ملتے رہتے ہیں، صحافی برادری ہے، میں نے انہیں بتایا کہ پاکستان میں یہ ایک نوسط چھائی ہوئی ہے، یہ جب تک پاکستان میں منگل کا ناغہ ختم نہیں کیا جاتا، خون نہیں بہتا، تو پھر جناب انسانی خون بڑا عرضہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو منگل مارچ شروع کیا ہے، مجھے بڑی ہی اس سے تشویش ہے کہ سبھی پاکستانی جو 13 پارٹی ہیں وہ بھی سارے پاکستانی ہیں، عمران خان بھی ہمارے پاکستانی ہیں، جو عمران خان کے ویل وشرز ہیں ان کے ساتھ لانگ مارچ کریں گے وہ بھی پاکستانی ہیں۔ تو یہ منگل کی جو نوسط پاکستان پہ چھائی ہوئی ہے یہ اپنا کام دکھا سکتی ہے، اور جو مارچ یہ چلے گا وزیر آباد سے پنڈی اسلام آباد کی طرف، راستے میں خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک یہ خونی انقلاب والی پوزیشن اس پہ نظر آ رہی ہے اور خون بہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خدا را میں کہوں گا کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں اس پہ توجہ دیں، اس مسئلے کو افہام و تفہیم سے حل کریں۔ عمران خان اب ایک انقلاب نہیں بلکہ ایک نظریہ وہ لے کے آئے ہیں احتساب کے بارے میں اور کرپشن کے بارے میں۔ یہ بات اچھی ہے، لیکن ان کا جو انداز ہے یہ تشدد کا، جلاؤ گراؤ کا، اور یہ کچھ تھوڑا سا اس پہ انہیں نظر ثانی کرنی چاہیے، چونکہ معاملات جو ہیں یہ سیاسی معاملات سیاست میں حل ہونا چاہیے۔ ابھی مجھے جناب کراچی سے مصور زنجانی صاحب نے، ان سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ہماری زنجانی جنتری کا وہ ایک مجھے صفحہ بھیجا ہے جس میں میں منگل کے بارے میں عرض کرتا رہتا ہوں۔ اب یہ جو منگل مارچ شروع ہو رہا ہے اس کی اہمیت پاکستان میں بہت ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی عام واقعات ہوتے ہیں تو یہ منگل ہی کو ہوتے ہیں۔ پاکستان میں جتنے مارشل لگے یہ منگل کو لگے۔ اس کی تاریخ میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ جنرل ایوب خان نے مارشل لگایا 7 اکتوبر 1958 کو، تو جناب یہ منگل کا دن تھا۔ اس کے بعد مارشل جو لگا جنرل یحییٰ خان صاحب نے لگایا، یہ 25 مارچ 1969 کو 1969 کو لگا، تو جناب یہ بھی منگل کا دن تھا۔ اس کے بعد ہمارا ملک کٹ گیا۔ میں بھی سمجھتا ہوں کہ اسی نوسط کی وجہ سے ہمارا ملک کٹا کہ قربانی اللہ کو پسند ہے اور ہم نے قربانی دینا سیکھی نہیں، قربانی ہوتی کیا ہے۔ اور اس کے لیے میں سورہ کوثر کی ایک آیت بھی دیا کرتا تھا تاکہ میری بات آپ کو وضاحت سے سمجھ آئے۔ سورہ کوثر کی ایک آیت ہے، فضل ربک وانحر، نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں۔ اور تیسرا جو مارشل لگا، ہر نماز کے بعد قربانی اللہ مانگتا ہے۔ تیسرا مارشل لگا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے لگایا، سول مارشل، یہ دسمبر 1971 کو لگا، تو یہ بھی جناب منگل کا دن تھا۔ 3 منگل تو گزر گئے جناب۔ اس کے بعد چوتھا مارشل جنرل ضیاء الحق صاحب نے لگایا 5 جولائی 1977 کو، تو یہ بھی جناب منگل کا دن تھا۔ اور اس کے بعد 12 جنرل فوجی جو حکومت آئی جنرل مشرف صاحب کی، انہوں نے جو مارشل لگایا جو فوجی حکومت آئی، یہ 12 اکتوبر 1999 کو تھی، تو یہ بھی منگل کا دن تھا۔ اتفاقاً میری سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی صاحب سے ملاقات ہوگی، چونکہ سید زادے ہیں، ایک شادی پہ میری ملاقات ہوئی اور پھر مجھے انہوں نے یاد کیا، تو میں نے بتایا کہ پاکستان پہ ایک منگل کی نوسط چھائی ہوئی ہے، اور میں نے بالتفصیل یہ ساری ڈیٹیں انہیں ہدیہ کی۔ کہنے کہ زنجانی بھی ابھی تو ہماری حکومت نہیں، جب ہماری حکومت آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں منگل کے ناغے کو ختم کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا۔ اور پھر وقت آیا کہ محترمہ کی شہادت کے بعد وہ وزیر اعظم بن گئے، اور میں نے کوشش کی انہیں یاد دلانے کی، لیکن جب کوئی بندہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے تو اس سے ملنا کچھ آسان نہیں ہوتا۔ میں نے ان کے گھر ایک مراسلہ یاد دہانی کے طور پہ بھجوایا، اور 1 سال میں نے انتظار کیا، اور جب انہوں نے جناب اس پہ کوئی عمل نہیں کیا تو پھر میں نے اپنی زنجانی جنتری میں پروڈکشن دی کہ جناب سید صاحب آپ نے مجھ سے وعدہ کر کے یہ اس نوسط کو جو پورے پاکستان پہ چھائی ہوئی ہے، پاکستانی عوام پہ چھائی ہوئی ہے، یہ جو منگل کی نوسط ہے، آپ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو آپ کی حکومت بھی منگل کے دن جائے گی۔ اور وہ منگل کے دن گئی ان کی حکومت۔ پہلے تو جناب لگے 5 مارچ اللہ، اور وہ لگا جوڈیشل مارچ اللہ۔ وہ جوڈیشل مارچ اللہ کے تحت ان کی حکومت گئی اور وہ جناب گھر چلے گئے۔ وہ دن بھی منگل کا تھا، وہ ڈیٹ مجھے اس وقت فوری طور پہ یاد نہیں آ رہی، لیکن وہ منگل ہی کا دن تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ پاکستان میں 6 منگل کی اپنی کرشمہ سازی ہیں، اور عمران خان اپنے لانگ مارچ کا آغاز
انتہائی دوسرا جو لانگ مارچ ثانی جس کو ہم کہتے ہیں، بلکہ میں اسے منگل مارچ کہوں گا، یہ منگل مارچ اللہ نہ کرے کہ کسی خونی مارچ میں بدل جائے، خونی انقلاب میں بدل جائے۔ ستارے اپنے اصلاحات، اپنی باتیں بتا رہے ہیں۔ جو لوگ علم نجوم سے تھوڑی سی بھی دلچسپی رکھتے ہیں وہ ان باتوں کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، ورنہ سادہ سی بات کہ آئمہ معصومین فرماتے ہیں کہ قمر در اقرب میں کام نہیں کرنا چاہیے۔ عمران خان نے اپنا آغاز قمر در اقرب میں کیا، اور اقرب کا جو مالک ستارہ ہے وہ بھی مریخ ہے، جس کا منگل ہی سے تعلق ہے۔ اور اب یہ منگل مارچ جو کل شروع ہونے جا رہا ہے 8 نومبر کو، یہ منگل بھی ہے، اور اس کے بعد ستارہ یعنی برج حمل میں لگ رہا ہے چاند گرہن، اس کا مالک ستارہ بھی مریخ ہے۔ 12 منتخب البروج کے 2 سائن ایسے ہیں، برج حمل اور مریخ، جن کا مالک ستارہ مریخ ہے۔ تو یہ منگل کی نوسط دیکھیں چھائی ہوئی ہے۔ پاکستان میں آپ دیکھیں تو جنگل کا قانون رائج ہے، کتنے قوانین چل رہے ہیں، ہر بندہ قانون شکنی کی کوشش میں لگا ہوا ہے، قانون کی کوئی عملداری نہیں ہے۔ انقلاب عمران خان جس انقلاب اور نظریے کو لے کے آئے ہیں، ان کا نظریہ یقیناً اچھا ہو سکتا ہے کہ احتساب ہونا چاہیے، پاکستان میں کرپشن کی دولت کو جناب واپس لے کے آنا چاہیے، مجرموں کو سزا ملنی چاہیے۔ ان کا نظریہ بہت اچھا ہے، ہر شخص اس کی تائید کرے گا، لیکن انہوں نے اپنے جتنے کام کیے ہیں یہ انتہائی ناقص دور میں کیے ہیں، اور میں حیران ہوں کہ اتنی بڑی یعنی نصف پاکستان کی سیاست اور لوگ ان کے ساتھ منسلک ہیں، نہ معلوم کوئی شخص علم نجوم کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہے، اور ان کی جو محترمہ ہیں جسے پیرنی کا نام لیا جاتا ہے، تو انہیں تو یقیناً کچھ نہ کچھ علم نجوم سے دلچسپی ہوگی، نہیں ہوگی تو کم از کم چاند گرہن، سورج گرہن کا تو پتہ ہوگا، چونکہ وہ بھی ماں بنی ہوں گی اور ان کے دور میں بھی گرہن لگے ہوں گے۔ تو گرہن کسی دور پہ بھی اچھے نہیں ہوتے، چاہے سورج گرہن لگے چاہے چاند گرہن لگے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اسلام نے ہر مسلمان پہ نماز آیات ہے، نماز خسوف واجب کی ہے۔ ہمارے ٹی وی چینل جناب بریکنگ نیوز دکھا رہے ہوتے ہیں، خبریں چھپ رہی ہوتی ہیں، لیکن کوئی یہ زحمت نہیں کرتا۔ میں جو میڈیا مالکان ہیں ان سے گزارش کروں گا، اپیل کروں گا کہ وہ کسی مولانا صاحب کو بٹھا کے بتائیں کہ یہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ میں ہدیہ یہ دیتا ہوں کہ اس کا سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ یہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی کل، کہ میں 2 رکعت نماز خسوف پڑھتا ہوں، یہ پڑھتی ہوں واسطے قربت اللہ۔ اور اس میں سادہ سا طریقہ ہے کہ پہلی رکعت میں 5 رکوع ہیں، کوئی سی صورت پڑھ کے آپ رکوع میں جائیں اور پھر دوبارہ کھڑے ہو کے صورت پڑھیں۔ 5 رکوع اور 2 سجدے ہیں، اور دوسری رکعت میں بھی 5 رکوع اور 2 سجدے ہیں۔ یہ سادی سی نماز ہے۔ میں اپنے بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ منگل مارچ میں شرکت کریں یا نہ کریں، اپنے گھر پہ رہتے ہوئے نماز خسوف ضرور ادا کریں، تاکہ گرہن کی نوسط سے محفوظ رہیں۔ اور جنہوں نے 25 اکتوبر کے سورج گرہن کی نماز نہیں پڑھی، وہ بھی جناب ابھی فوراً پڑھ لیں، چونکہ قضا نمازیں جیسے پڑھی جاتی ہیں تو گرہن کی نمازیں بھی قضا پڑھی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور ایک لوگ صدقے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو چاند سے منسوب ہے سفید رنگ کی چیزیں، اس کا سادہ سا صدقہ ہے کہ آپ 11 کلو باجرہ لے لیں، یعنی 11 کلو چاول کا ٹوٹا لے لیں اور اس میں 1 کلو باجرہ ملا لیں۔ اگر آپ کم دینا چاہیں تو آپ جناب 2 کلو چاول کا ٹوٹا لے لیں اور 1 کلو باجرہ ملا کے اسے پرندوں کی، کبوتروں کی دعوت کریں، پانی ساتھ رکھیں۔ یہ جناب آپ کا پوری فیملی کا صدقہ ہو سکتا ہے، آپ کے انفرادی صدقہ ہو سکتا ہے، اور وطن عزیز پاکستان کے لیے بھی صدقہ دیتے رہیں۔ اب میری چونکہ روحانی خدمات ہیں، سلسلہ روحانیت حضرت سید میرا حسین شاہ زنجانی پیر بھائی داتا گنج بخش علی اجمیری کا یہ ادنا سا خادم سید انتظار حسین زنجانی، میں نے اسی وزیر آباد کے مقام پہ 2022 اور پچھلے سال 2021 مشترکہ طور پہ ملا کے فیملیز دوستوں کے ساتھ مل کے میں نے اسی دریائے چناب میں، جس کا پرانا نام ہے چندر بھاگا، نیا نام ہے اس کا، یعنی چندر کہتے ہیں چاند کو اور بھاگا کہتے ہیں ماں کی دعا والا دریا، برکت والا دریا، یہ اس کا نام موجودہ نام چناب ہے۔ اور اسی مقام پہ میں نے کم و بیش 1 کروڑ زندہ مچھلیوں کا زندہ پیر حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کی پناہ میں زندہ صدقہ ڈالا۔
اس میں جناب فشری ڈپارٹمنٹ نے ہم سے تعاون کیا، صحافی برادری نے اس کی بڑی کوریج کی، اور فشری ڈپارٹمنٹ کے جو جناب ڈی جی ہیں ڈاکٹر سکندر ایاز صاحب، انہوں نے بھی آ کے اس میں شرکت کی۔ تو وزیر آباد کی بہت سارے لوگ جب میں صدقہ ڈالتا ہوں وہ آ جاتے ہیں، سما فیملیز کے لیے مبارکباد کی، بلکہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیشہ تعاون کرتے ہیں۔ تو یہ وزیر آباد تک کا جو پوائنٹ ہے یہ جناب لاہور سے لے کے سیف ہے، کیونکہ یہاں میں نے کم و بیش 1 کروڑ زندہ مچھلیاں ڈالی ہیں۔ اس کی یہ جو آپ چھوٹی سی کلپس بھی اس کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور وزیر آباد سے لے کے جو پنڈی اسلام آباد کا سفر ہے یہ جناب اس کی میں انشورنس نہیں دیتا، یہ ناقص ٹائم پہ منگل مارچ شروع ہو رہا ہے، اور یہ منگل مارچ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ یہ خونی انقلاب میں بدل جائے۔ میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم سے گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی اور صحت دیں، وہ پوری جناب بس بھر کے سیدھا نیشنل اسمبلی میں جائیں، انہیں پاکستان کے وزیر اعظم اپنا میاں شہباز شریف صاحب انہیں ویلکم کریں گے، وہاں جا کے اپنے مسائل حل کریں۔ حکومت دباؤ میں ہے، وہ جو بات کہیں گے اس کا کوئی نہ کوئی آبرو مندانہ حل نکل آئے گا۔ سڑکوں پہ خون بہتا ہوا نظر آ رہا ہے، میں اس سے پریشان ہوں، میں اس سے خوفزدہ ہوں، اور میں ایز اے اسٹرالوجر پاکستانی قوم کو بھی ہدیہ کرتا ہوں، کیونکہ اب خونی انقلاب کی باتیں میں تو خیر فلٹر کر کے کرتا ہوں، لیکن پاکستان کے متعدد سیاستدان اس کی خونی انقلاب کی باتیں کر چکے ہیں، اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ کی، وہ تسلسل سے کر چکے ہیں۔ تو جب وہ باتیں منہ سے نکلتی ہیں تو قبولیت کے لمحات بھی ہوتے ہیں، اس لیے سیانے کہتے ہیں کہ دعا دی جائے نہ کہ بد دعا دی جائے۔ تو یہ خونی انقلاب کا کہنا یہ ایک دعا کے برعکس بد دعا والی بات ہے۔ اللہ نہ کرے کہ وزیر آباد سے پنڈی اسلام آباد آتے ہوئے خون بہے، اور اگر حکومت پاکستان چاہے اس خونی انقلاب کو روکنے کے لیے تو وہ پاکستان کے تمام ذبح خانے فوراً کھول دے۔ یہ وزیر آباد سے اسلام آباد کی پنڈی کی ریمیڈیز ہے، یہ ریمیڈیز میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ کے بعد جو اللہ کے نمائندے جو حکومت کر رہے ہیں، یہ موجودہ حکومت پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ منگل مارچ سیفلی آ جائے اور افہام و تفہیم ہو جائے، یہ عمل کرنے سے مجھے امید ہے کہ حکومت اور اپوزیشن میں افہام و تفہیم ہو جائے گی۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اور پروگرام بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، کیونکہ لوگ آج کل یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان میں 1971 جیسے حالات ہیں، اس کے لیے الگ پروگرام کروں گا۔ پاکستان میں خونی انقلاب آ رہا ہے، اس کے لیے لوگ پوچھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور اسٹرالوجیکل ایونٹس ہیں، اور عمران خان کا لانگ مارچ کل جس وقت شروع ہوگا ہم اس کا ذائچہ بنا کے بھی کوشش کریں گے کہ ستارے آسمانی کونسل میں کیا باتیں بتاتے ہیں۔ اور میں اپنے دوستوں سے معذرت خواہ ہوں کہ آج میں نے آپ کا بڑا قیمتی وقت لیا، لیکن گرہن کی نماز جو ہے یہ آپ منگل مارچ میں شرکت کریں نہ کریں، آپ ان کے دوست ہیں یا ان سے دوستی نہیں ہے، نماز اس کی ضرور ادا کریں۔ آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کے لیے اتنی شاذن جانی کو اجازت دیجیے گا، بشرطِ زندگی جلد ہی کسی نئے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔